میرا سوال آپ سے کینٹیرین ویو کے بارے میں ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ گاڈ واز ناٹ پاورفل، گاڈ واز ناٹ رائٹ بیکاز ہی واز پاورفل، گاڈ واز سوری سوری آئی جسٹ مکس اٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا اس وجہ سے طاقتور نہیں تھا کیونکہ وہ صحیح تھا، بٹ گاڈ واز رائٹ بیکاز ہی واز پاورفل. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ کیونکہ جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بہت اسٹرانگ امپیکٹ آتا ہے، اسپیشلی اگر ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ پڑھنے کے بعد اس تھیوری کو پڑھیں تو. ٹھیک ہے. شکریہ. میری عزیز، خدا کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حکم لگانے کے ذرائع نہیں ہیں، اس لیے صحیح ترتیب یہ ہے کہ جب ہم علم و عقل سے اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، تو پھر خالق نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے اس کو سمجھیں. خالق نے جو کچھ بتایا ہے وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور پھر قرآن مجید میں بالکل آخری صورت میں اور محفوظ ترین صورت میں پہنچ گیا ہے. تو ہمارے علم و عقل کی دنیا یہ دنیا ہے. قوت کیا چیز ہے وہ ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، علم کیا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں. ہماری دنیا زمان و مکان میں محدود ہے، ہم اس سے بالاتر ہو کر کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے تنبیہ کی ہے کہ تمہارے علم کی بنیاد غائب چیزوں کے بارے میں تمثیل پر ہوتی ہے، یعنی کیسے ہم غائب چیزوں کا تصور کرتے ہیں ان سے ملتی جلتی کسی چیز پر قیاس کر کے. اور خدا کے بارے میں تنبیہ کی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال بھی موجود نہیں. انسان پر کچھ اللہ کی صفات کا پرتو پڑا ہے، یعنی کچھ قوت ہم میں بھی ہے، کچھ علم ہم میں بھی ہے، لیکن یہ بڑا ہی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ دور کا تعلق ہے. اس پر قیاس کر کے خدا کے علم کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اس کی قوت کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اس کے فیصلوں پر حکم لگانے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں مفروضے قائم کر کے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا حدود سے تجاوز ہے. ہمارے پاس کوئی علمی ذریعہ اس کے لیے موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا مسلک تو یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے بس جانیے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. جتنا علم مل گیا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے سنن کے بارے میں، اس پر اس کا شکر ادا کریں اور اپنی توجہات کا مرکز اس دنیا کو بنائیں جس میں ہم نے جینا ہے اور جس سے دونوں نتیجے نکلنے ہیں. یعنی اگر دنیا کو توجہ کا مرکز بنائیں گے تو کچھ دنیوی نتیجے نکلیں گے، اور اس میں اخلاقی اصولوں کے پیرو رہیں گے تو کچھ اخروی نتیجے نکلنے ہیں. اس کو توجہ کا مرکز بنائیں. علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. بہت ہی خوبصورت بات ہے سر.